بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علم صنائع و بدائع کے بارے میں دیکھیں گے۔ لفظ صنائع صنعت کی جمع ہے۔ اس کے لغوی معنی ہنرمندی، کاریگری اور مہارت کے ہیں۔ اس کے اصطلاحی مفہوم عجیب و غریب نکات اور باریکیاں ہیں جو عام طور پر نظم میں ظاہر کی جائیں۔ اس کے ساتھ یعنی صنائع کے ساتھ لفظ بدائع آتا ہے جو بدیع کی جمع ہے۔ اب اسے دیکھ لیتے ہیں۔ بدیع کے معنی اچھوتے اور نادر کے ہیں۔ علم بدیع کے ذریعے تحریر یا کلام میں اچھوتا پن پیدا کیا جاتا ہے، ندرت پیدا کی جاتی ہے۔ اس سے کلام کی آرائش و زبائش کی جاتی ہے۔ اصطلاح میں بدیع اس علم کا نام ہے جس میں کلام کی خوبیوں پر بحث کی جائے۔ کلام کی خوبیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، لفظی خوبیاں اور معنوی خوبیاں۔ اس کے ذریعے کلام میں رنگینی اور دل آویزی، خوبصورتی اور دلکشی پیدا کی جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صنائع لفظی اور صنائع معنوی۔ جیسا کہ صنائع لفظی میں لفظ پہ زور ہے، صنائع معنوی میں معنی پہ زور ہے، تو یہی سے ہی بات سامنے آ جاتی ہے کہ صنائع لفظی لفظوں کی شعبدہ بازی ہے۔ لفظوں کے ہیر پھیر، الٹ پلٹ اور نوک پلک سنوارنے کلام میں آرائش و زبائش پیدا کی جاتی ہے۔ یعنی اس کی نوک پلک سنوار کے کلام میں آرائش و زبائش پیدا کی جاتی ہے۔ صنائع لفظی میں خوبی لفظوں سے پیدا کی جاتی ہے، جبکہ صنائع معنوی اگر معنوں میں خوبی پیدا کر کے کلام کی خوبصورتی اور تاثیر میں اضافہ کرنا ہو تو اسے ہم صنائع معنوی کہیں گے۔ اب اس کی کچھ قسمیں یعنی جس میں ملی جلی ہیں، صنائع لفظی بھی اس کی بھی قسمیں آ جائیں گی، صنائع معنوی کی بھی قسمیں آ جائیں گی۔ تو صنعت تضاد، کلام میں دو ایسے لفظ لانا جن کے معنی ایک دوسرے کی ضد ہوں، وہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے متضاد ہوں، الٹ ہوں، اپوزٹ ہوں۔ جیسے صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ مذکورہ بالا شعر میں صبح اور شام ایک دوسرے کی ضد ہیں، گویا اس شعر میں صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے۔ غالب کا ایک شعر ہے کہ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ یعنی مشتاق اور بیزار کی جو یہ صنعت تضاد میں استعمال ہوا ہے، مشتاق اور بیزار ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ یا یہ شعر دیکھیے کہ ایک سا باغ ایک سا پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ اس میں بھی آگ اور پانی سے صنعت تضاد واضح ہے۔ تو تضاد الفاظ سے کلام میں اثر اور معنی آفرینی پیدا کی جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں صنعت حسن تعلیل، کسی چیز کی خوبصورت شاعرانہ وجہ، ایسی وجہ بیان کرنا جو اصل اس کی وجہ وہ نہ ہو جو شاعر نے بیان کی، اس کی تو کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، سائنٹیفیکلی بھی ہو سکتی ہے۔ تو گویا وہ علت اس کی نہیں ہوتی، وہ وجہ اس کی نہیں ہوتی جو شاعر نے بیان کی ہوتی ہے، لیکن شاعری میں، شعر میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے وقتی طور پر وہ ایک ایسی وجہ بیان کر دیتا ہے کہ انسان عش عش ٹکر اٹھتا ہے۔ اس میں آپ کی لیے یہ چند شعر پیش کیے گئے ہیں جن میں میں چوتھا اور پانچواں آپ کو کے لیے پڑھ دیتا ہوں کہ زیر زمیں سے آتا ہے جو گل سو ضرب کف، قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ اس میں تلمیح بھی ہے، صنعت تلمیح بھی، جس کا ذکر تھوڑی دیر کے بعد ہم کرتے ہیں، لیکن اس نے سائنٹیفیکلی ریزن تو ظاہر ہے، گول کا ضرب کف ہونا جو ہے اس کی ریزن کوئی اور ہے۔ بیالوجی میں دیکھیے گا، جو پلانٹ کے علوم پھولوں کے بارے میں جانتے ہیں، وہ ریزن تو کچھ اور ہے،
لیکن شاعر نے یہاں مضمون باندھا اور حسن تعلیل بیان کر دی کہ قارون نے راستے میں کیا کوئی خزانہ تو نہیں لوٹایا۔ اور پانچواں دیکھیے، اس سے بھی جلد بات آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بے سبب زلزلہ عالم میں نہیں آتا، کوئی بے تاب تہ خاک تڑپتا ہوگا، کہ تہ خاک کوئی بے تاب تڑپا ہے اس لیے زلزلہ آیا ہے، حالانکہ زلزلہ آنے کی کوئی اور وجہ ہے، لیکن شعر جب ہم پڑھتے ہیں تو داد دیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ تو صنعت حسن تعلیل جو ہے ظاہر ہے اس سے جو ہے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے کلام میں۔ صنعت تضمین، جب کوئی شاعر اپنے کلام میں شعر کے پہلا یا دوسرے مصرع پورا کسی اور شاعر کا استعمال کر لیتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ شاعر نے صنعت تضمین استعمال کی ہے۔ جیسے غالب کا یہ شعر، غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں۔ میر کی عظمت غالب نے ناسخ نے جو شعر کہا اس کا مصرع لے کر بیان کر دی، تو انورٹڈ کامات میں اسے لکھا جاتا ہے، اس میں تھوڑا سا آپ سے پہلے ہونا چاہیے تھا، تو آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں۔ اصل میں یہ امام بخش ناسخ کا شعر ہے، شعر نہیں ساری، جو دوسرا مصرع ہے یہ امام بخش ناسخ کا ہے جسے غالب نے تضمین کیا ہے۔ تو گویا ایک اور بھی ہے، ایک تعریف اس کی اور بھی ہے کہ کسی کلام میں کوئی شاعر ایک مصرع اپنا اور دوسرا مصرع کسی اور زبان کا، جیسے عربک کا نیچے استعمال ہو گیا، تو اسے بھی تضمین کہتے ہیں۔ اب ایک نظم ہے پرانا کوٹ سید محمد جعفری کی، اور شامل نصاب سال اول میں دوسرا شعر اس کا ہے کہ بنا ہے کوٹ یہ نیلام کی دکان کے لیے، صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے۔ اس میں بھی جو دوسرا مصرع ہے نا، یہ غالب کا جسے تضمین کیا ہے سید محمد جعفری نے۔ ایک دو شعر ویسے پیش کر دیتا ہوں، جیسے ایک شعر اور ہے کہ نظام میں برق لیا وابڈا نے ہاتھوں میں، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ اب یہ جو دوسرا مصرع ہے یہ بعض میر کا کہتے ہیں، کہا جاتا ہے یہ میر کا نہیں ہے، یہ برق کا ہے۔ برق ہے وہ ایک اختلافی بات ہے، اور تضمین ہے کہ پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ آپ دیکھیے جی، صنعت مرات النظیر، اسے رعایت لفظی بھی کہا جاتا ہے۔ مراد کے معنی رعایت مناسبت کے ہیں اور نظیر کے معنی مثال کے ہیں۔ علم بدیع کی اصطلاح ہے کلام میں ایک چیز کی مناسبت سے مختلف چیزوں کا ذکر کرنا جس میں کوئی تضاد نہ ہو، ایک دوسرے کی ضد نہ ہو، مرات النظیر کہلاتا ہے۔ کلام میں ایک لفظ کی نسبت سے ایسے دوسرے الفاظ استعمال کرنا جو اس سے تضاد کے علاوہ کوئی اور تعلق رکھتے ہوں، تضاد نہ ہو ان میں۔ مثلا اقبال کا شعر، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ کشت کے لحاظ سے نم، مٹی اور زرخیز کے الفاظ لائے گئے ہیں۔ یا اقبال ہی کا نیچے شعر ایک اور ہے، آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا تو کھیتی بھی تو باراں بھی تو حاصل بھی تو۔ یا میر کا ایک شعر ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے اسی قبیل کے اسی لحاظ سے جو ہے لفظ استعمال ہوئے ہیں، تو اسے مرات النظیر بھی کہا جاتا ہے اور رعایت لفظی بھی۔ صنعت اشتقاق، کلام میں ایسے الفاظ لانا جو ایک ہی مادے اور مصدر سے مشتق ہوں، یعنی ان کا مادہ اور ماخذ ایک ہو۔ جیسے وقت کی لو غیر فانی ہے، حرف مٹتے نہیں مٹانے سے، تو اس میں لفظ مٹتے اور پھر لفظ مٹانے استعمال ہوا، دونوں لفظوں کا مصدر جو ہے مٹنا ہے۔ تو دیکھیے یہ نیچے بھی ایک ایسے الفاظ جن کا ماخذ ایک ہے، ایک شعر اور بھی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ دن کٹا فریاد میں
رات زاری میں کٹی، عمر کاٹنے کو کٹی پر کیا ہی خاری میں کٹی۔ اس میں بھی کٹنا جو ہے اس سے جو ہے لفظ مزید بنائے گئے۔ آپ دیکھتے ہیں جی صنعت لفظ و نشر۔ کلام میں پہلے دو، یعنی دو کم از کم دو، اور پھر دو سے زائد چیزوں کا ذکر کیا جائے، اور پھر ان سے مناسبت اور تعلق رکھنے والی اتنی ہی چیزوں کا ذکر کیا جائے۔ کلام میں پہلے جن چیزوں کا ذکر کیا جائے اسے لفظ، اور بعد میں آنے والی چیزیں نشر کہلاتی ہیں۔ جیسے تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ یا اقبال نے شعر میں یہ دنیا کی مناسبت سے مرنے کی پابندی اور وہ دنیا کے تعلق سے جینے کی پابندی کا ذکر کیا ہے۔ یہ دنیا جو ہے اس میں مرنے کی پابندی ہے، ہر آدمی نے مرنا ہے۔ وہ دنیا میں ہمارے عقیدے کے مطابق کہ وہاں ہم نے ہمیشہ کی زندگی وہاں ہے۔ لفظ کے معنی لپیٹنا، نشر کے معنی پھیلانے اور کھولنے کے ہیں۔ پہلے شاعر دو یا زائد اشیاء کا ذکر چھیڑتا ہے، اسے لفظ کہتے ہیں۔ بعد میں ان اشیاء کی نسبت سے تمام صفات بیان کر دی جاتی ہیں، جیسے ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ اب اس میں تھوڑا سا یہ دیکھیے کہ دیدہ آنکھ کا تعلق پانی کے ساتھ ہے اور دل آگ، تو یہ غیر مرتب ہے۔ اگر تو ترتیب ایک جیسی ہے کہ پہلے جس چیز کا ذکر آیا ہے اس کی وضاحت پہلے کی گئی ہے تو وہ لفظ و نشر مرتب ہے، لیکن اگر ترتیب یکساں نہیں ہے تو لفظ و نشر غیر مرتب ہے۔ بڑا مشہور شعر ہے، نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہے نہ آنکھیں، نہ ڈھونڈا نہ پایا نہ سمجھا نہ دیکھا۔ اب ہمت سے ڈھونڈا جاتا ہے، قسمت ہوتی ہے تو پال لیتا ہے انسان، دل سمجھنے میں بڑا کردار ادا کرتا ہے، اور آنکھوں کا تعلق دیکھنے سے ہے۔ لفظ و نشر مرتب استعمال کی گئی ہے کہ اس میں چار چیزوں کا ذکر ہوا اوپر، اور نیچے ان کی وضاحت بھی نشر دوسرا جو ہے یہ نشر کے طور پر آئے گا۔ اب دیکھیے تلویج، جس کا پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بعد میں یہ وہ آ گئی۔ کلام میں کسی قرآنی آیت، یہ دیکھیے ہے کے ساتھ ہے، تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ تلویج آگے بھی آ رہی ہے، اس میں عین کے ساتھ ہے، تو اس میں ہے کے ساتھ جو ہے قرآنی آیت، قصہ، کہانی، کسی فن کی اصطلاح اور مشہور واقعے کی طرف اشارہ کرنا تلمیح کہلاتا ہے۔ اس کے معلوم ہوئے بغیر، یعنی تلمیح کا پتہ نہ ہو تو ہم شعر کی گرہ ہی نہیں کھول سکتے، اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اس کا مفہوم ہی ہمارے پلے نہیں پڑتا۔ لیکن اگر ہمیں تلمیحات کا پتہ ہو تو وہ بڑا اس سے کلام میں خوبصورتی اور حسن پیدا ہوتا ہے۔ جیسے اقبال کا شعر ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ اب اس میں پورا واقعہ حضرت ابراہیم کا آتش نمرود میں کودنے کا اللہ کی رضا کے لیے سامنے آ جاتا ہے۔ یا یہ شعر دیکھی آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں بھائی بہت۔ اس میں حضرت یوسف کا اور چاہ کنویں کا وہ سارا بھائیوں کا جو انہوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا ناروا، اور ہم نے کیا کیا نہ تیرے عشق میں محبوب کیا، صبر ایوب کیا گریہ یعقوب کیا۔ اب اس میں بھی صبر ایوب اور گریہ یعقوب کی تلمیحات استعمال ہوئی ہیں۔ اور اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ اس میں تلمیحات کا استعمال ہوا ہے، حسن یوسف، دم عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، ید بیضا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چمکتا ہوا ہاتھ۔ تو تلمیحات سے دلکشی، دل آویزی اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ تلمیح عین کے ساتھ دیکھیے کہ کلام میں ایک سے زیادہ زبانوں کو جمع کیا جائے تو، جیسے پہلا مصرع فارسی کا ہے، دوسرا اردو زبان کا ہے، تو اسے تلمیح کہتے ہیں۔ اب جی سہل ممتنع، جگر مراد آبادی کی غزل دہم میں ہم نے پڑھی، وہاں بھی یہ دیکھا تھا کہ آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے، وہاں بھی سہل ممتنع بتایا گیا تھا۔ سہل ممتنع شاعری کی ایک اصطلاح ہے جس کی مثال، ایسا شعر جس کی مثال بنانا دشوار ہو اگرچہ بظاہر آسان معلوم ہوتا ہے، یعنی
یعنی آپ پڑھیں میں پڑھوں کوئی دشواری نہیں، اور ہم کہیں ہم بھی ایسا، لیکن ہم وہ نہ کہہ سکیں سہولت سے، آسانی سے، اور اس کا مطلب بھی گہرا ہو۔ چھوٹی بحر میں بڑی بات کہہ جانا، ایسی بات کہنا جس کے معنی بظاہر سادہ ہوں لیکن غور کرنے پر زیادہ وسعت نظر آئے۔ تو سیل ممتنع بھی شعری اظہار کی اصطلاح ہے، ایک ایسا شعر جو اس قدر آسان لفظوں میں ادا ہو جائے کہ اس کے آگے مزید سلاست کی گنجائش نہ ہو، سیل ممتنع کہلاتا ہے۔ مومن کا یہ شعر اکثر، اس کی مثال کے لیے بہت ساری غزلیں اور بھی ہیں، لیکن یہ شعر زیادہ مثال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس کی مزید اقسام بھی کبھی دیکھیں گے۔